الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الدين العفو الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. تو جناب آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً. آج جو ہے ہمارا فقہ القلوب بک 5 کا ڈے 11 ہے الحمدللہ. تو چلیے سب سے پہلے آپ کے ہوم ورکس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. وردہ دکھائے گا اسکرین. جی، پہلا ہوم ورک آپ کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عمل کی جو ڈائری ہے اس کو بنانا ہے. اگر کوئی خاص بات آپ نے عمل کی ڈائری میں لکھی ہو اپنے پریویس لیسن کے حوالے سے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. آپ کی مائکس جو ہیں ان کو کھول دیتے ہیں انشاءاللہ. جی، کوئی اپنا عمل کی ڈائری کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ کہنا چاہے، کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم باجی. ایمان. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایمان دانش. جی باجی، میں نے ایک جملہ لکھا تھا جو ستاروں کے متعلق کہ ستارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دائرے میں کام کریں اور دوسروں کے کاموں میں کم سے کم مداخلت کریں. کرے ہی نا، دوسروں کے کاموں میں کوئی مداخلت کرے ہی نا. انٹل اینڈ انلیس یہ کہ ہم سے خود مشورہ مانگا جائے اور یہ ہے کہ ہم سے کوئی رائے لی جائے، ورنہ یہ ہے کہ کیا ہی نہ جائے. صحیح بات ہے باجی. الحمدللہ. جی بشرا اعظمی. جی باجی، میں نے اپنے عمل کی ڈائری میں وہ ایک لائن سے عمل کی بات نکالی تھی کہ جو وہ بات ہے نا کہ وہ ستارے اطاعت کریں اپنے رب کے حکم سے اور چلتے جا رہے ایک ہی طریقے پر نہیں نکلتے اس سے. تو ستارے اپنا بات نہیں چھوڑ رہے تو ہم انسان تو اور زیادہ اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے اور زیادہ اس کی یعنی فرما برداری کے راستے میں آگے ہی آگے بڑھنا چاہیے. ایک تو میں نے یہ نکالی تھی، کوشش بھی کرنی ہے ساتھ میں دعا بھی کرنی ہے. بہت پیارا نقطہ نکالا آپ نے، اور الحمدللہ. دوسری ایک اور میں نے لائن نکالی تھی
कि नहीं हम्म टकराता इनसे कोई सितारा दूसरे से, और नहीं मुकाबला करते, यानी वो दूसरे के टकराते भी नहीं है और सामने भी नहीं आते। तो उससे मैंने अपने लिए बात निकाली जो सीखने की थी, कि अपने दायरे में रह के काम करना है, दिल में वुसअत पैदा करनी है, और लोगों से हम्म उलझना नहीं, लोगों के लिए हम्म कांटे नहीं बनना, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। हम्म वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप देखें, हेल्दी कंपटीशन तो होना भी चाहिए, वरना जिंदगी बोरिंग हो जाती है। आप देखें कि अगर कोई आपको होता है कि अच्छा उसने वो दुआएं भी याद कर ली, अच्छा मैं भी इंशाल्लाह याद करूंगी, अच्छा वो ये काम भी करती है, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी करने की। मतलब हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर, कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वही आप वाली बात कि एक दूसरे को क्रॉस करके या एक दूसरे को दबा के, या ये कि कोई नेगेटिव एजेंडे के साथ जो है वो बस काम नहीं करना इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कुछ कहना चाहेगा? सरत आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये 501 पेज पे है, जो आखिरी से थोड़ा सा ऊपर, फबादुआ यतलु बादु यगीबु वमिन अस्साइर वल मुतहर्रिकु वमिनहा मा यसीरु इल्ला मुजतमियन कल जैश वल वाहिद वमिनहा मा यसीरु वक्तहु कल काइदु। तो इसमें था कि बाज इनमें से तुलू होते हैं और बाज गायब होते हैं, और कुछ इनमें से चलने वाले मुतहरिक हरकत करने वाले होते हैं, उनमें से कुछ एक लश्कर की, जी इनमें जी। से एक लीडर की तरह अकेले चल रहे होते हैं। तो अपने अमल के लिए ये है कि चाहे हम अकेले हों या चाहे सबके साथ हों, तो हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि हमारा क्या तर्ज अमल है जिंदगी में, और हम लोग किसके लिए कितना अच्छा साबित हो रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम लोग। हम्म हाँ, वही बात ना कि कोई भी अमल करें तो क्यों करें, यानी कि वो जो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जो जैसे क्लैरिटी है ना। ये अगर अगर सितारे अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं तो हमें अल्लाह के हुक्म से चलना और इसकी रजा में राजी रहना है, और हम हर वो चीज करना चाहें जो कि अल्लाह की रजा के लिए हो, और हम अपनी मर्जी भी करें तो वो अल्लाह के हुक्म के ताबे ही हों। हम्म सही, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। और बताइए, और कोई क्या कहेगा इस हवाले से? तस्नीम आफ्ताब। जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। मुझे वालेकुम। शेयर करने का बहुत अच्छा मौका मिला। इंटीरियर सिंध जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ था किसी अच्छा। मौके की मुनासबत से बाजी। तो वहाँ पे खुला सहन होते हैं, आप वहाँ हम्म बैठे होते हैं, तो आसमान की खूबसूरती के ऊपर जो बात थी, पूरा हमारा हम्म जो लेसन चल रहा है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको शेयर करने का मौका बहुत अच्छा मिला। कि फिर मैं बैठे बैठे ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने लगे, मेरी कुछ फ्रेंड्स कजिन्स थी, तो मैंने उनको बताया कि आपको पता है अल्लाह ताला ने सितारों को किन 3 मकासद के लिए बनाया है। तो इस हम्म तरह टॉपिक स्टार्ट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आसमान की जीनत को देख रहे थे बाजी। वाकई अगर सितारे ना हो तो आसमान की हम्म खूबसूरती इतनी कम मतलब हो जाए। मैं कह रही थी कि कितना खूबसूरत, और शुरू की तारीखें थी, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ रहा था, और इतना खूबसूरत, मैंने उनको दुआ भी पढ़ाई चांद देखने की। तो मतलब इतना अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा कि वाकई खुला सहन में बैठे हैं और आप ऊपर आसमान को भी देख रहे हैं। तो बाजी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पे, और बात करने का मौका भी मिला एक दूसरे को बताने का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही कह रही हैं। आप देखें कि इंसान को घबराहट शुरू हो जाती है ना, अगर वो सिर्फ ऊपर देखे और कुछ भी ना हो। लेकिन ये है कि तारे हैं तो वो एक बंदा जरा इत्मीनान में भी आ जाता है ना, कि अच्छा हाँ कोई चीज है, कोई एक वो जो वाकई रौनक का एलिमेंट है वो आपको नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी वहाँ इंटीरियर में लाइट भी बहुत जा रही थी, तो वो सितारे ऐसे चमक रहे थे ना कि इतनी खूबसूरत अंदाज में वो लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला जो है हमें इसी तरह हमेशा रखें कि ये जो गौर व फिक्र हमारे अंदर पैदा हुआ है ना, वो वाकई ही तब्दीली ऐसी है कि आसपास हर कोई महसूस करता है इस चीज को ना, कि यानी कि जैसे आपने कहा कि आपने उनको फौरन कनेक्ट किया उस चीज से, और सुभान अल्लाह। और बताइए सदर भट्टी, आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ अस्सलाम। जी, मैं तो ये कहूँगी कि ना, एक चीज ये मुझे बहुत क्लिक की कि ये सितारे, ये आसमान जो अल्लाह ताला ने बताया है, सूरज, ये चाँद, ये कितनी बड़ी मखलूक है, कितनी अजीम मखलूक है, जिन तक पहुंचना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।
हम्म मगर वो अपने रब की कैसी अतात कर रहे हैं, कैसी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। ये जमीन जो इतनी, जिसकी फितरत में ही जल्जले हैं, वो कैसी फर्मा हम्म बरदारी में उसने अपने गुस्से को, अपने उस नेचर को दबा दिया। दबा तो दिया। ये बात ना, ये बात बहुत कहती है कि मैं तो इतनी कमजोर, एक छोटी सी शायद नजर भी ना हो, और हम्म मैं, मेरी तो किबर ही नहीं जा रहा कि मैं बड़ी चीज हूँ। जो बड़ी चीजें हम्म हैं, जो हम सिर्फ देखकर ही हैरान हो जाते हैं, तो वो कैसी ताबे हैं, और मैं ताबे नहीं हो पा रही। हम्म तो जैसे ना हजरत अली की भी एक बात था कि ना, उन्होंने कहा था कि काश में एक चिड़िया होता। हम्म तो क्योंकि वो चिड़िया कितनी फर्मा बरदार है, कितनी छोटी है, मगर रब की कितनी फर्मा बरदार है, कितनी अतात गुजार है। मैं वैसा नहीं हूँ। तो ये बात भी जैसे ना वही नजर नजर आ रहा है कि वाकई में हम कितने कमजोर छोटे से हैं, और ये तो कितनी अकड़ दिखा रहे हैं। तो ये सबक पढ़कर ना, ये बहुत दिल में हुआ कि मैं तो कहाँ खड़ी हूँ। बस अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये इल्म हमारे दिलों में उतरे और अमल में आए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, शायदा आप ये बताइए, शायदा परवीन, नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीन पर मुझे वो दिखाइएगा ज़रा, पीछे जहाँ पर बात हो रही थी तिलावत के हवाले से, कि सबक में जो आयत थी, क्या आपने उनकी तिलावत की, सुनी, कुछ रिफ्लेक्ट किया कि अल्लाह अल्लाह जी सुब्हान अल्लाह क्या कह रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। और ये सूरह हज की है, आयत 46, कि क्या फिर वो चले फिरे नहीं जमीन में, कि होते इनके दिल कि वो समझते। तो हम्म इससे मैंने जैसे रिलेट किया है कि जब हम गौर करते हैं कायनात के अजीबोगरीब चीज़ों पर, अल्लाह की रोशन निशानियों के, और जब हम्म तदब्बर भी करते हैं, तो अल्लाह हमारी आंखों को, जैसे अगर हम जैसे देखने वाले हैं, इल्म इल्म रखते हैं, तो अल्लाह हमारी आंखों को अंधा ना करे, ना हमारे दिलों को टेढ़ा करे, कि हम रब्बुल हम्म आलमीन की निशानियों को, जो हमारे ही लिए फायदे के लिए बनाई गई हैं, जो किसी हम्म नेमत और भलाई से भी काम नहीं है, अल्लाह हमारे दिल झुके रहे हैं रब की इताअत में। आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई इस हवाले से कुछ कहना चाहे, तिलावत के हवाले से? किसी ने की या सुनी? ये भी तो एक होमवर्क था ना आपका। सैरिश अंसारी ने की है अल्हम्दुलिल्लाह, फैद मसूद ने की है, और तस्नीम आफ्ताब ने भी किया ये काम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो और समझ आती है जब आप एक दफ़ा पूरे सबक से गुजर जाएं, फिर वापस जाएं, और फिर वो जितनी आयत हैं उनको दोबारा फिर से पढ़ें, फिर से उनके तर्जुमे पे गौर करें, और फिर वो जो आपने पॉइंट्स अपने पास लिखे हैं ना उनको कनेक्ट करें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी फीलिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो बहुत एक आपको नया एंगल सिखाएगी, और वो जो जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं कि मुझे समझ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये है कि वो उस पर आपको ग्रिप आएगी। अच्छा, तो जनाब सितारों के हवाले से और कोई कुछ कहना चाहे, जो कि हमारा नेक्स्ट होमवर्क था? किसी के साथ शेयर किया, दो तीन रिफ्लेक्शंस जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और किसी ने अपने घर में किसी करीबी साथी के साथ या आपस में इस हवाले से कोई मुज़ाकरा किया हो, कोई शेयरिंग की हो? जी, कोई कुछ माइक पे कहना चाहे इस हवाले से? ये सदफ मैं कहना चाहूंगी। जी सिद्दफ। हाँ जी, मैंने जब ये लोगों को, मेरी दो दोस्त साथी बैठती हैं, तो जब मैंने उनको जमीन के बारे में बताया, ये कि किस तरह जमीन हमारी छोटी माँ और बड़ी माँ है, और मैं इस तरह का एक कोर्स कर रही हूँ, तो उन्हें यकीन हम्म नहीं आई कि इतनी बड़ी हम्म बात तो हमने कभी सोची ही नहीं इस एंगल से। हम्म कि तो ये सरप्राइज हो रही थी कि तुम ये क्या पढ़ रही हो, कैसा पढ़ रही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उन्हें बता रही थी, आप और क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला ने कितनी ये एग्जीबिशन लगाई हुई है, चांद सितारों की, पेड़ों की, आप उनका गौर क्यों नहीं करते। आदतन बस हम्म फितरत में आप गुजर जाते हो देख कर कि हाँ कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप गौर तो करो ना। जब तक आप हम्म मुशाहिदा नहीं करोगे तो अपने रब को कैसे पाओगे। तो हम्म ये चीजें उन्हें बहुत मुतासर कर रही थी, और वो चाह रही थी कि हम भी ये कोर्स अभी ज्वाइन करें। तो मैंने कहा कि मैं जरूर पूछूंगी कि अगर अभी ज्वाइन हो सकता है, तो बीच में अभी तो टाइम लास्ट डेट गुजर चुकी है। तो माशाल्लाह से वो बहुत इंस्पायर हुए और बहुत चाह रहे थे कि एज हम भी ये कोर्स करें। सदफ, एज अ लिसनर तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो जी फिल कुलूब की अपनी वो है ना, अपना फेसबुक पेज है,
تو جی جیسے جی لائیو آپ نے یہاں جوائن کیا ہوا ہے تو بہت سے ساتھی جو مس کر دیتے ہیں پھر وہ وہاں پہ جوائن کر لیتے ہیں فیس بک پیج سے نا. لیکن یہ اچھا ہے اچھا کہ باقاعدہ جو اس میں ایڈمیشنز ہیں وہ اب بک 6 پہ ہی ہوں گے. جب ہم بک 6 سٹارٹ کریں گے نا تو پھر جی جی انشاءاللہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہوں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ اکیلے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سب کے ساتھ مل کے پڑھنے کا مزہ ہے نا کہ پھر جو وہ ہاں آپ کے ہاں اندر چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کریں تو اس کے لیے جو ہے نا یہ گروپ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بہت آپ ضروری پھر ہے. آپ آپس یقین کریں میں میں بھی ڈسکس کریں. لیکچر جی جی ہوں لیکچر میں بھی سنتی ہوں مگر جب میں بیٹھتی ہوں بک لے کر ایک ایک لائن کو لکھتی ہوں اعراب لگاتی ہوں پھر بات زیادہ ہوں سمجھ میں آتی ہے کلیئر کہ ہاں بھائی اب اس کے پیچھے یہ بات ہو گئی تو پھر اپنا اور دماغ بھی پھر کام کرنے لگتا ہے. بتاتے بتاتے نا آپ کا ذہن کھلتا ہے بات کو. یعنی کہ بالکل جب آپ اور بتانے لگتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا میں کیا سمجھی تھی اور ہاں پھر اور کبھی سمجھاتے سمجھاتے ایک نیا اینگل آ جاتا ہے کہ اور ہاں یقین کرے اچھا یہ کبھی تو کبھی میں نے ایسی سوچا بات ہی نکل جاتی ہے تو میں سوچتی رہ جاتی ہوں میں نے یہ کہاں پڑھی تھی کہ یہ بات سبحان تو ایسا اللہ. بالکل ہوتا ہے ایسا. جی جزاک اللہ. الحمدللہ. یہ رکھیے جی قبل اظہار کہیے آپ. قبل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے یہ والا کورس جب جوائن کیا تھا اس سے پہلے میں قیامت کی نشانیوں کا کورس کر رہی تھی اور جی ہمارے برانچ میں جو ہے وہ لیول 1 تجویز کا کورس ہو رہا تھا وہ کر رہی تھی تو اس سے گھر میں تھوڑی سی ڈسٹربینس ہو رہی تھی کہ یہ تو بس پڑھائی میں لگی تھی اور اس طرح. اور پھر جب میرا قیامت کی نشانیوں کا کورس کمپلیٹ ہوا اس کے بعد خود میں لیا تو میری سانس تھوڑی سی جو ہے انکمفرٹیبل انہوں نے مجھے رسپانس دیا کہ آپ اب اس میں بزی ہو جاؤ گے اور اس طرح. تو پھر میں نے جب پہلی کلاس جوائن کی تو پھر میں نے ان کو سارا اس کے بارے میں نا ان کے ساتھ شیئر کیا کہ اس طرح سے میں نے پڑھا ہے آسمان کے بارے میں سارا میں نے ان کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی ماشاءاللہ. وہ بھی لیکچرز وغیرہ سنتی ہیں سب تو ان کو بڑا اچھا لگا تو انہوں نے پھر خود سے مجھے کہا کہ نہیں آپ جب بھی آپ کی کلاس ہوتی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کرو. اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جو بھی لیکچر پھر میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر وہ بھی اس چیز پہ غور کرتی ہیں جب قرآن میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہاں وہ جو آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی آج میں نے وہ پڑھی ہے قرآن تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں لاسٹ جو ہے وہ مسرت طالب رہ گئی. مسرت آپ سے لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی باجی میں نے ابھی جو میں نے آراب لگایا اور ترجمہ لکھا ہے نا اس میں سے میں نے جی جی اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کیا تھا کل کے رات اور دن کے بارے میں کہ دن ہوتا ہے تو انسان چاقو چوبند ہوتا ہے اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے اور جیسے شام ہونے لگتی ہے اس کا دل ذرا اداس ہونے لگتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات تو ہم لوگ محسوس کرتے تھے لیکن اب پڑھ لیا تو اب زیادہ ہی اس پر غور و فکر کیا میں نے یہ بات شیئر کی تھی. الحمدللہ. اگر ملتی جلتی فیلنگز ہوتی ہیں تو انسان ان پر قابو حاصل کر سکتا ہے نا اپنے آپ کو کمپوز کر سکتا ہے سیٹل کر سکتا ہے. اس کو بے چینی نہیں ہوتی کہ میں ہی نہیں ہوں صرف جو ایسے محسوس کر رہا ہے نا. الحمدللہ. تو چلیے پھر آج کے انشاءاللہ لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں نیلوفر باجی کو. السلام علیکم باجی. مائک از اوور ٹو یو ناؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب ساتھیوں کو کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے صحت سے رکھے مجھے بھی آپ کو بھی اور ہم سب کو ہر شر اور ہر مصیبت سے بچائے. اتنے پیارے لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس کی قدرت اور اس کی بلندی اور اس کی جو پاور ہے اور جو اس کی حاکمیت ہے اس کا احساس ہم سب کے دلوں میں اور زیادہ راسخ ہوتا جا رہا ہے نا. تو آج کے لیسن کو الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن 171 ہے 171 ہے. خلق اللیل والنہار رات اور دن کی تخلیق. پہلے ہم عربی سنیں گے آپ سے انشاءاللہ اور پھر آپ
اس کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو دیکھتے ہیں جناب کون سے ساتھی سنانا چاہتے ہیں. چلیں جس آرڈر میں ہینڈ ریز ہیں اسی آرڈر میں سننا شروع کرتی ہوں. سحر شنصاری آپ شروع کیجئے. آیات پہلی چھوڑ دیجئے گا، وہ آپ لوگوں نے ہوم ورک میں پڑھنی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء والسماء والارض والشمس والقمر واللیل والنہار من عجب آیات اللہ سبحانہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، بارک اللہ فیکی. بس ایک لفظ دیکھیے، من عجب آیات اللہ. ٹھیک ہے، باقی سب صحیح ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے جناب کون ہے؟ تسنیم، آپ پڑھیے تسنیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولہذا یکر اللہ ذکرہا فی القرآن لما تضمنہ من الآیات والعبر الدالات علی ربوبیت اللہ وقدرتہ وحکمتہ. شاباش، آگے بہت بس یہی تھے. بہت اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ تسنیم. ایک دو لفظ دیکھیے. یکرر اللہ، ٹھیک ہے، یکرر اللہ. اور والعبر الدالتی، ٹھیک ہے، بولیے الدالتی، بولیے بعبر الدلالتی. نہیں، دلالتی نہیں. الدلالاتی. دیکھیں میرے پیچھے بس سنیے گا پھر بولیے گا. جی والعبر الدالتی، والعبر الدالتی. دالتی لام پہ تجدید بھی. ماشاء دالتی. اللہ، گڈ، شاباش، بہت اچھا پڑھ لیا آپ نے. الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب طاہرہ یاسمین، آپ پڑھیے. فانظر كيف جعل الله سبحانه الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيها النفوس وتستريح من قد السعي والتعب. وتستجم سے پڑھیے دوبارہ. وتستجم فيه النفوس وتستريح من قد السعي والتعب. ٹھیک ہے، شاباش، بالکل صحیح پڑھے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ فائزہ امجد، آپ پڑھیے. حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمس فهدمت تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون. شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فی علمک. حمیرہ طاہر، آپ پڑھیں آگے. فانتشر الحيوان والإنسان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها لتستلم أرزاقها التي قدرها الله لها. ٹھیک ہے، گڈ. وتصرف فی معاشہ، ٹھیک ہے، باقی سب صحیح ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. شہناز محمد، آپ پڑھیے. جی. فَلَيَالُهُ مِن مَعَادٍ وَنَشْأَةً دَالٌ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى الْمَعَادِ الْأَكْبَرِ وَمَعَ تَكْرَارِ ذَلِكَ وَدَوَامِ مُشَاهَدَةِ النُّفُوسِ لَهُ صَارَ كَالْمَأْلُوفِ الْمُعْتَادِ قَلَّ مَن يَعْتَبِرُ بِهِ. اچھا ٹھیک ہے شہناز، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں. آج بھی اچھا پڑھا ہے لیکن ذرا جلدی میں ہے، مجھے لگتا ہے دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے. شروع سے دوبارہ پڑھی ماشاءاللہ. جی. فَلَيَالُهُ مِن نہیں، اس مَعَادٍ لفظ کو دوبارہ دیکھیں. قَلَّ مَن
شروع سے دیکھیں پہلا لفظ دیکھیں اس لائن کا. اس لائن کا پہلا اوکے ودوامی مشاہدت نہیں النفوس یہ نہیں، اس سے اوپر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. من معادی سے پہلے کیا ہے؟ معادن فیا لہو من معادن. گڈ. جی آپ دوبارہ بولیں اس لفظ کو. فیا لہو من ہاں معادن. اب آپ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا نا، لیکن دونوں دفعہ پہلے آپ نے فلا یعلو پڑھا ہے اس کو. او تو یہ میں نے ترجمہ پڑھا جزاک جلدی نہیں کرنی، بڑے آپ کو آتا ہے، مجھے پتہ ہے ماشاء اللہ. دیکھیں آپ نے خود ہی صحیح پڑھ لیا. من معادن و نشأۃ دالن. ٹھیک ہے، اس کے نیچے دو زیر ہیں، یہ دالن ہے، صفت ہے معادن اور نشاطن کی، اور اس پر جو زیر ہے نا وہ من کی وجہ سے آئے گا. من معادن من و نشاطن دالن. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے. اگلی لائن میں دیکھیں ذالک، اگلی لائن جو ہے ذالکہ کے بعد کے دونوں لفظ ذرا پڑھیے دوبارہ. ودوامی مشاہدت النفوس لہو. ٹھیک ہے مشاہدۃ النفوس، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. قندیل اس سے آگے آپ. اچھا اسی طرح سار المألوف المعتاد، باقی ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. مجھے سننے میں لگا جیسے تھوڑا سا فرق تھا، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے یہی بولا ہو. قندیل آگے پڑھیے آپ وقد سے. وقد خلق الله الشمس وجعلها علامة على النهار وخلق القمر وجعله علامة على الليل فخلق سبحانه الشمس وأمدها بالنور والنار وفيها إشراق وإحراق لمصالح العباد والکائنات کما قال سبحانہ. ٹھیک ہے گڈ، شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. بس اس کو دیکھیں لمصالح العباد، لی ہے نا، تو لمصالح العباد. ہو سکتا ہے یہی بولا آپ نے، میں نے صرف دہرایا. بارک اللہ فیکی ماشاء اللہ. روبینہ شاہد آپ پڑھیے آگے. ولیمہ 2 لائنیں پڑھ لیں اس کی آپ. وَلِمَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحَدِّثُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْ إِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِدْبَارِهِمَا مَا يُحْدِثُهُ فَيُبْعَثُ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَيَنْشُرُ الْأَرْوَاحُ الشَّيْطَانِيَّةُ عِنْدَ إِقْبَالِ اللَّيْلِ وَيَنْشُرُ الْأَرْوَاحُ الْإِنسَانِيَّةُ عِنْدَ إِقْبَالِ النَّهَارِ فَيَحْدِثُ هَذَا الْانْتِشَارُ فِي الْعَالَمِ. بس یہیں تک رک جائیں، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس میں، اس لائن میں دیکھیں فَيَحْدُثُ، ٹھیک ہے فَيَحْدُثُ. اس سے اوپر کی لائن میں دیکھیں وَيَبُثُ مِنْ خَلْقِهِ، اس لفظ کو دیکھیں. اور طرفی اقبال اللیل، اس لفظ کو بھی دیکھیے گا، اس سے اوپر کی لائن میں تھا. باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. اس کے بعد حیا فرقان، آپ پڑھیں گے حیا؟ یہاں سے پڑھیں وَيَنْشُرُ الْأَرْوَاحُ، اس لائن میں. اوکے. وَيَنْشُرُ الْأَرْوَاحُ الْإِنْسَانِيَّةُ عِنْدَ إِقْبَالِ النَّهَارِ فَيَحْدُثُ هَذَا الْانْتِشَارُ فِي الْعَالَمِ أَثْرَهُ شَرَعَ سُبْحَانَهُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ لِيَذْكُرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ عِنْدَ حُدُوثِ هَذَا التَّغَيُّرِ الْكَوْنِيِّ الْعَظِيمِ. ٹھیک ہے مغربی والفجری، باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. واللہ تبارک تعالی هو الذی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو آیت ہے وہ تو آپ نے انشاءاللہ پڑھنی ہے ہوم ورک میں. وہوا سے ہم سنتے ہیں فرحت مسعود، آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَخْلُفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا وَلَا يَرْتَفِعَانِ أَبَدًا يَذْكُرَانِ بِعَظَمَةِ خَالِقِهَا وَآلائِهِ وَنِعَمِهِ. اچھا دیکھیں باقی تو اچھا پڑھ رہی ہیں آپ، بس یہاں سے پڑھیں یہ جو ہے نا وَلَا يَرْتَفِعَانِ أَبَدًا يَذْكُرَانِ بِعَظَمَةِ کے بعد پڑھیے.
نہیں، اس کو دھیان سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں. بعظمتها خالقها خالقی ہاں ہے، وآلائه یہ دیکھیں، خالقی ہاں ہے. ہما خالقہما گڈ، وآلائه اب رک جائیں یہیں پہ، ونعمه. اب یہیں رکھ جائیں. دیکھیں دو تین دفعہ آپ نے یہی مسٹیک کی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آتا ہے لیکن ذرا جلدی میں ہے. بہت دھیان سے آپ لوگوں نے پڑھنا. یہ خالقی ہاں نہیں، یہ خالق ہما ہے. سب کی بات ہو رہی ہے نا. اور وہ خالقہما آلائہ، ٹھیک ہے، الائی نہیں ہے، وہ آلائہ و نعمہ. ٹھیک ہے، ان تینوں الفاظ کو آپ نے دوبارہ سے انشاءاللہ میں دہرانا پڑھوں، ہے. دوبارہ نہیں، پڑھوں. بس یہیں سے پڑھیں، یز قرآنی سے. یذکران بعظمت خالقہما وآلائہ ونعمہ. ٹھیک ہے، وہ نعمہ، ان کو اس طرح محسوس ہونا چاہیے. اس سے اوپر دیکھیں، اس سے اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے، جعل اللیل والنہار، اس سے اوپر جو لفظ تھے نا وہ بھی دیکھیے گا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. ہو سکتا ہے آپ نے یہی کہا ہو لیکن مجھے سننے میں تھوڑا مختلف لگا، اس لیے میں نے دہرایا ہے. جزاک اللہ خیر کثیر، اپنے پاس چیک کر لیجیے گا. نیکسٹ دکھائیں جی. بشرا اعظمی، آپ پڑھیے یہاں سے وَهُوَ سے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَأْتِي بِاللَّيْلِ بَعْدَ النَّهَارِ. بچی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، پڑھیے آگے. وَبِالنَّهَارِ بَعْدَ اللَّيْلِ وَيَزِيدُ فِي أَحَدِهِمَا وَيَنْقُصُ فِي الْآخَرِ وَبِالْعَكْسِ وَيَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ قِيَامُ الْفُصُولِ وَمَصَالِحُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا مَصَالِحُ الْعِبَادِ. ٹھیک ہے، اس بالعکس کے بعد والے لفظ دھیان سے دوبارہ پڑھیں. وَيَرْتَبُ، وَيُرَتِّبُ، ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے، ماشاءاللہ. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ ہم سنتے ہیں ایمان دانش سے. ایمان آپ پڑھیے اس کو انا سے. تكون بالليل ضرورة لكل حي ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية ولا يكفي مجرد النوم للتوفير هذا السكون بل لا ٹھیک ہے، بس بد. یہیں رک جائیں، بس یہیں رک جائیں، بس یہیں تک سننا ہے. یہ جو دونوں جگہ سکون ہے نا، سکون پڑے گا. ان سکون، ہم سکون لفظ ہوتے ہیں، حاضر سکون. ٹھیک ہے، اسی طرح اوپر دیکھیے ولا بد من فترۃ من الظلام، ظلام، ٹھیک ہے، من الظلام، سوری من الظلام تسکنو. ہو سکتا ہے ظلامی آپ نے پڑھا، میں نے صرف اس کو دہرایا، مجھے سننے میں ٹھیک نہیں لگا تھا کچھ. تسکنو اس لفظ کو بھی دیکھ لیجیے گا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حاضر سکون کے بعد جو سیکنڈ لائن میں ہے تسنیم جہان، آگے آپ پڑھیے بل سے. وَلَا بُدَّ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا بُدَّ مِنْ ظَلَامِ فَالْخَلِيَّةُ الْحَيَّةُ الَّتِي تَتَعَرُّضُ لِضَوْءِ مُسْتَمِرٍّ تَجْهَدُ ثُمَّ تَتَلَفُّ لِأَنَّهَا لَمْ تَمَتَّعْ بِفِطْرَةٍ مِنَ السُّكُونِ وَالظَّلَامِ. کچھ اس میں تھوڑے سے الفاظ کئی جگہ ایسے ہیں جن کو دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کو کسی اور ساتھی کسی سے پڑھواتی ہوں، آپ نے تسنیم سننا ہے، اپنے پاس آپ چیک کیجیے گا. عاتقہ آپ اس کو لائن سے یہیں سے پڑھیں، بل لا بد من اللیل سے. بل لا بد من الليل ولا بد من ظلام فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلف لأنها لم تتمتع بفترة من السكون والظلام. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. کئی جگہ جو جہاں پہ الفاظ کو درست کرنا تھا وہ آپ نے ٹھیک کر دیا. ایک لفظ دیکھیے فالخلیۃ الحیہ، خلیہ ہوتا ہے نا، یہ وہ لفظ ہے. تتعرض،
دوسرا لفظ اس کو بھی چیک کر لیجیے گا، باقی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. مسرت طالب آپ پڑھیں. ونوم ونوم الإنسان انقطاع عن النشاط والإدراك وهو سرا من إسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر وجعل حياته متوقفة عليه. ہاں اس لفظ کو پڑھیں. وجعل حیاتہ کے بعد والا لفظ ذرا دھیان سے پڑھیں. متوقفة متوقفتو، ٹھیک ہے، متوقفتو علیہ. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ عسکری بیگم آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من حي يطيق أن يذل من غير نوم فالنوم ضرورة لكل إنسان والسر من إسرار القادر الحكيم ونعمته من نعم الله على عبادة علی عبادہ، ٹھیک ہے. على اور عباده. دوسرا لفظ دیکھیے. وما من حی یطیق ان یدل، ان یدل، اس لفظ کو دیکھیے. من غیر نون، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہی پڑھا میں صرف دہرا رہی ہوں. ونعمت، ونعمتن، اس کو بھی دیکھیے. ونعمتن یا ونعمتن، اس لفظ کو بھی دیکھیے. باقی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پڑھاتے ہیں ام حبیبہ سے. واللہ سے پڑھیں ام حبیبہ آپ. 2 لائنیں پڑھیے ام حبیبہ. اچھا ابھی ان کا مائک نہیں کھلا. مومنہ فیصل آپ پڑھیے. مومنہ فیصل. ریشمہ چشتی. والله حكيم عليم جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء فكما أودع الإنسان سر النوم والثبات بعد العمل والنشاط وكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباسا یہیں تک. ساترا. جزاک اللہ خیر. بس یہیں تک. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے صحیح پڑھا آپ نے. مومنہ ام حبیبہ کسی کا بھی مائک کھل رہا ہے آپ میں سے تو آپ پڑھیے آگے، نہیں تو میں آگے چلتی ہوں. ہو سکتا ہے مائک نہ کھل رہا ان کا. چلے ہم دونوں کے مائک نہیں کھل رہے. اب آگے کوئی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں لیسن میں سے؟ ابھی باقی ہے ہمارا لیسن. بتائیے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. سوہا آپ پڑھیے لیکونا سے. ليكون لباسا ساترا يتم فيه الثبات والنزيع وظاهرة النهار ليكون معاشا تتم فيه الحركة والنشاط كما قال سبحانه. والنشاطی. اچھا یہ لفظ دیکھیں اس کو. ایک تو یہ جو اوپر کی لائن میں نے لیکون معاشا تتم، اس لفظ کو دیکھیں یہ تتم ہے. اس سے پہلے دیکھیے یتم فی ثبات کے بعد جو والا جو لفظ ہے اس کو ذرا دھیان سے پڑھنا ہے آپ نے. وإلى نزوائی. والانزوا، ٹھیک ہے. والانزوا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. اچھا جناب اور دیکھتے ہیں کون دانش اور کون پڑھنا چاہ رہے ہیں ساتھی. چلیں جناب. اب اس دفعہ نیچے سے شروع کرتی ہوں. حمیرہ طاہر سے شروع کرتی ہوں. میرا آپ پڑھیے. جی باجی. وقد خلق اللہ عز وجل السماوات والارض بالحق لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري كما قال سبحانه. ٹھیک ہے باقی سب صحیح پڑھا ہے. بس یہ لفظ دیکھیے وقد خلق اللہ عز وجل السماوات. یہ دیکھیں یہ جمع مؤنث سالم ہے نا.
جی بات الف اور تا آ رہی ہے نا آخر میں، تو جمع مؤنث سالم اس پر ہمیشہ زیر ہی آتی ہے، ہوتا زبر ہے لیکن ٹھیک ہے کیونکہ وہ جمع مؤنث سالم ہے تو ہمیشہ زیر ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ وجہ عز وجل السماواتی پڑھیں گے، اور اسی طرح ٹھیک حاضل جنس البشر، باقی ٹھیک ہے ماشاء ٹھیک اللہ۔ فائزہ امجد اس سے آگے آپ پڑھیے۔ جی باجی، وَكَمَا جَهَّزَ الْخَالِقُ هَذِهِ السَّمَاوَاتِ، یہی سے پڑھنا ہے نا باجی؟ جی جی صحیح پڑھیے۔ ٹھیک ہے، هذه السماوات وهذه الأرض بما يصلح لحياة هذا الإنسان، جهز كذلك هذا الإنسان باستعدادات وطاقات وبنى فطرته على معرفته وترك له جانبا اختيارا في حياته شاباش، يملك۔ بس یہیں تک، وہ بنا فطرتہ، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بالکل صحیح پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا آپ ام پڑھیے، حبیبہ، سوری کون بات کریں؟ چلیں آج کا آپ ام پڑھیے پھر دیکھ۔ حبیبہ، اچھا ام حبیبہ عتیقہ کی بات آپ پڑھیے گا، عتیقہ اس سے آگے آپ پڑھیے۔ يملك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه الله عليه ويهديه، أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه، وترك الناس يعملون بعد إرسال الرسل إليهم لیبلوہم ایہم احسن عملا۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے، اور تھوڑا سا لیسن آج کا نئے نئے الفاظ ہیں، اور ماشاء اللہ اچھا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ۔ بس ایک لفظ دیکھیے اس کو، یہ جو ہے نا لفظ الى دلال، دلال نہیں دلال، اسی طرح بعد ارسال الرسل، اس لفظ کو بھی دیکھ لیجیے، باقی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ ایمان ام دانش آپ، حبیبہ، اوہ اچھا چلیں ام حبیبہ سے پہلے سنتے ہیں، انہوں نے ابھی تک لیسن نہیں سنا ہے، پھر ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ام حبیبہ آپ پڑھیے، یبلو سے یبلو۔ یبلو، جی جی، یبلوہم لا لعلم فہو یعلم کل شیء ولکن یبلوہم لیظہروا مخنون من افعالہم فیتلقوا جزاؤہم علیہا کما اقتضت ارادت اللہ وعدل لہو۔ اچھا ٹھیک ہے ام حبیبہ، بہت اچھی کوشش ہے۔ ایمانداری سے اسی کو پڑھواتے ہیں دوبارہ، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے اعراب ہیں، اور اگر کہیں کریکشن کی ضرورت ہے تو میں کرا دوں گی۔ ایمان آپ اسی کو پڑھیں۔ يبلوهم لا لعلم فهو يعلم كل شيء ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم فيطلقوا فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله وعدلہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شاہدہ پڑھوں؟ جی شاہدہ پروین آپ پڑھیے۔ سبحان الذی خلق کل شیء وقدرہ تقدیرا۔ کل شیء، اس کے بعد والا لفظ پڑھیے۔ وقدرہ، نہیں، ایک بار قدرہ تقدیرہ، آیت کا حصہ وقدرہ تقدیرا، قدرہ تقدیرہ، اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے نا، ٹھیک ہے آگے پڑھیں اگلی لائن۔ خلق الارض وما فیہا وخلق السماء ورفعها بلا عمد بلا وامساکها عمد، بلا عمد، بلا عمد وامساکها ان توقع على الارض الا باذن وخلق ٹھیک ہے بس یہیں تک بات کریں گے۔ وہ امساکہا نہیں، وہ امسکہا ان تقع علی الارض الا باذنہ، ٹھیک ہے
الحمدللہ. صاحبہ سلطانہ آپ پڑھیے آگے. صاحبہ سلطانہ. جی جی باجی پڑھ رہی ہوں. تسبیح فی ملائی. وخلق الفلک سے باجی پڑھیں. ہیلو وخلق الفلک آخری لائن ہے. جی 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 پڑھ رہی ہوں. جیسے کتاب کا پیج بند ہو گیا میرا, 1 منٹ. ہاں پڑھ رہی ہوں. فسبحان من خلق سے 506 صفحے کی آخری لائن ہے. وخلق الفلک وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة والذي تسبح فيه ملايين مليارات من الكواكب والنجوم والأجرام التي لا يحصيها إلا الله وحده. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں بس یہیں تک. بس والنجوم والاجرام, ان دونوں لفظوں کو دیکھیے. ٹھیک ہے, باقی صحیح ہے. شمیم اختر آپ آگے پڑھیں. هذه المخلوقات الكثيرة ضخمة لا يلتقي فيها أسنان ولا تصطدم منها مجموعة لمجموعة مجموعات بھی مجموعات. ولا کے بعد والا لفظ دوبارہ صحیح سے پڑھیں ذرا. ولا تصطدم تصادم. ٹھیک ہے, تصادم. باقی ٹھیک ہے. عالیہ اکبر آپ پڑھیں آگے. وكل هذه النجوم وكل هذه الكواكب تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات مخيفة. بسرعات مخیفہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے, بلکہ مخیفتن. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. ولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا تتصادم یہاں لأنها پر رکیے ذرا. هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة متباعدة, سب پر تو نہ آئے گا. ٹھیک ہے, آگے پڑھیں. لأنها في قبضة الله خلقها بأمره تبقي بأمره وتسير بأمره وتقف بأمره. ٹھیک ہے, وتقف بأمره, اور یہ تبقى بأمره ہے. ٹھیک ہے, اوپر دیکھیں. وكل هذه النجوم وكل هذه الكواكب. باقی ٹھیک ہے. اچھا جناب, یہ آخری سوہا آپ پڑھیے آخری. فسبحانہ سے وسبحان من خلقها وسبحان من دبیرها وسبحان من سیرها وسبحان من نورها. اچھا, یہ جتنے یہ ہے نا آپ کے یہ جو لفظ آ رہے ہیں, فسبحان من خلقها وسبحان من دبرها. ٹھیک ہے, وسبحان من سیرها وسبحان من نورها. ٹھیک, بس ان کو ٹھیک کر لیں. باقی سب صحیح ہے. تھوڑے سے الفاظ آج کی تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن الحمدللہ اچھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تیاری کی ہوئی ہے. تو جناب اب ہم شروع کرتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں کیا سیکھا. اب آپ کا ریفلیکشن ٹائم ہے. کیا آج کے لیسن سے حاصل کیا؟ جو بات کرنا چاہتے ہیں ریز کرتے جائیں, میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں. شمیم اختر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی شمیم اختر کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین و اولاد بنا کر ہمارے لیے بہت بڑی نشانی بنا دی ہے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں. ٹھیک ہے جناب, آپ نے اپنے لیے لیسن نکال لیا کہ شکر ادا کریں. چلیں, میرا سوال یہی ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے اپنے لیے کیا سبق نکالا عملی طور پر؟
बुशरा यास्मीन आप बताइए। बाजी मैंने इसमें ये 505 पेज पे है इन्ना सकून बिल्लैल, इसमें जो ये बात बताई की थी ना कि रात के टाइम जब इंसान सोता है तो इंसान के एक खुलिया ऐसा जो सारे दिन की थकावट की तोड़ फोड़ का वो इलाज करता है, यानी कि उसको सही करता है। तो ये बात मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रात को जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, तो किस तरह हमारे जिस्म की पूरी डेंटिंग पेंटिंग होती है और हम सुबह जब उठते हैं हम फ्रेश उठते हैं। और ये बात फिर मैंने ना बच्चों से भी शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त मैंने उन सबको ये बात समझाई कि किस तरह रात की नींद जो हमारे लिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम रात को सही तौर पे नहीं सोएंगे तो ये फिर हमारी बॉडी की रिपेयरिंग कैसी होगी? अगर रिपेयरिंग नहीं होगी तो हम सुबह उठ के फ्रेश नहीं हो सकते। और यही अगर हम बात नोट करते हैं कि बाज़ औक़ात अगर हम रात में मतलब नहीं नींद आई हमें प्रॉपर, तो सुबह उठ के हमारी क्या हालत होती है, और अगर हम रात को प्रॉपर सोए हैं फिर सुबह हमारी क्या हालत होती है। दो मुख्तलिफ कैफियत है। ठीक है, तो इस अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए इसी से कनेक्ट करती हूँ, ये बात जो उन्होंने की है ना, ये सफ़ा नंबर 505 पर है। इसमें ही आगे सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है ना सफ़ा नंबर 505 का, उसमें वो नींद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नींद ही बहस सुकून को पाने के लिए काफी नहीं है, बल्कि कुछ और भी काफी है। वो क्या है, कौन बताएगा? कंदील। उम्मे नीरू हबीबा। बिना शायद अंधेरा। कंदील आप बताइए। अंधेरा। हाँ, क्या सीखा इससे? रात को कैसे सोना है? टाइम पे सोना है ताकि हमारे अंदर जो है अल्लाह ताला के बनाया हुआ निज़ाम है उसके मुताबिक हम इसकी नेमतों को भी जान सके, और सेहतमंद भी हम तभी रहेंगे जब अल्लाह के बनाए हुए टाइम पे यानी हम सोएं, सुकून पाएं। तो और जनाब वो तो है, उस्मा अनवर ने कुछ लिखा है। उस्मा आप बात करेंगे कुछ? टाइम पे सोने की, जो रात होगी तो सो गए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रात को भी दिन कैसे बना लेते हैं? चलें बताएं आप में से कोई। ताहिरा यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी उस्मा मैं आप बताना कहिए, उस्मा आप बात कीजिए। जी बाजी कि रात की नींद में जो अंधेरे अंधेरे में जो सुकून होता है, उसका एक्सपीरियंस ये है कि आप जब हम अंधेरा करके सोते हैं तो जैसे यहाँ पे बात हुई है ना कि हमारी हर चीज एक तरह से दोबारा से रिवाइव होती है। तो जब हम थोड़ी सी भी रोशनी होती है ना, उतनी डिस्टर्ब करती है आपको सोने में, वो सुकून हासिल नहीं होता, वो चीज जो आपको एक तरह से दोबारा जिंदा, जहाँ पे जो एक लफ्ज आया ना कि दोबारा से आपको जिंदगी एक हयात मिलती है, आप दोबारा से रीबिल्ट हो रहे होते हैं अंदर से, जिसका हमें एहसास नहीं होता। वो अल्लाह ताला का एक जो भी निज़ाम है, सिस्टम है। लेकिन मैंने ये खुद नोट किया है कि जब हम अंधेरे में सोते हैं ना तो हम बहुत पुरसुकून नींद सोते हैं। तो ये अंधेरा बहुत लाजमी और जरूरी है, जो आजकल हमारी जिंदगियों में नहीं है। सोते सोते भी बेड पे हमारे पास मोबाइल होता है, जिनकी लाइट्स हमारी आंखों में और हमारे बॉडी में, जिस्म में इस तरह से होती हैं कि नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। इवन रात को अंधेरा नहीं करके सोते, लाइटें जल रही होती हैं, उसी में सो जाते हैं। वो हमें लगता नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट उसके इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि आप बिल्कुल। आजमा के देखें। चले इस रात, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको रात को अंधेरे में सोने से डर लगता हो? होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो नहीं सो सकते, उनकी बात नहीं मैं कर रही। लेकिन अगर कोई वाकई कोई ऐसी वजह है कि आपको खौफ आता है, आप सो ही नहीं सकते, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि आप में से हर एक ने, आपका होमवर्क ही इस हफ्ते ये है, रात को जब सोना है तो सब लाइटें बंद करके सोना है। तो ना बहुत छोटी सी एक लाइट बाजू को डिम सी जला लेते हैं, उठ के रात को कोई चीज पकड़नी होती है कि वो एक अलग होता है, लेकिन बाजू को सारी लाइटें जल रही होती हैं, मोबाइल की लाइट पास होती है। ये काम नहीं करना। अच्छी सी इस हफ्ते आप सबने नींद लेनी है इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, करेंगे? फिर शेयर कीजिएगा कैसा रहा। नाजिश आप कोई बात करना चाहती हैं, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी ये जो इसी आप बात कर रही हैं ना, इस वक्त नाइट की, नाइट स्लीप, इस पे मैंने अभी रिसर्च की थी कि एक मेलाटोनिन जो है वो हार्मोन है जो कि डार्कनेस से ही रिलीज होता है। अगर वो अंधेरा नहीं हुआ तो वो नहीं रिलीज होता, जिसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब स्लीप। और यहाँ तक के एक डॉक्टर ने किसी को सजेस्ट किया, उनकी ना कुछ सेक्सुअल सेक्सुअल और बहुत सारी चीजें उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप एक तो ये कि पहले सोएंगी और अंधेरा करके सोएंगी। तो ना मैं जब से मुझे क्लिक कर रहा था कि अंधेरा करके क्यों सोएंगी, तो उन्होंने कहा सारी लाइटें बंद करेंगी। तो फिर मैंने ये रिसर्च की और फिर आज ये इस पे भी बात हुई थी
تو پھر اس پہ میں نے نکالا کہ یہ ایک ایکچولی ہارمون ہے جو کہ وہ صرف ڈارکنیس پہ ہی ریلیز ہوتا ہے، مطلب اس کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ روشنی میں ریلیز ہوگا، تو اس سے وہ چیزیں آپ کی جو ہے ریبلڈ ہوتی ہیں۔ دیکھیں وہ ہم جب ریسرچ میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ یقین آ جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ بس ہمیں یہ ساری چیزیں سپورٹ تو کر سکتی ہیں، لیکن اصل تو ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے رات آرام کے لیے بنائی تو آرام ہی کرنا ہے۔ رات کا مطلب ہے اندھیرا اور دن کا مطلب ہے روشنی، ورنہ اللہ سورج کوئی نہیں لگا دیتا۔ اور چاند کی روشنی بھی دیکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں بھی بہت ٹھنڈک والی نیند آتی ہے۔ شبانہ علی آپ کہیے۔ جی میں اس سے ریلیٹڈ تو نہیں، مگر اسی پیراگراف میں 505 میں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، تو یہ جو گریجول چینج ہوتا ہے نا، ایک دم سے نئی رات آ جاتی ہے، ایک دم سے دن نہیں آ جاتا، تو اسی طرح ہم لوگ اپنی جو بھی چیزیں اپنی زندگی میں بھی لائیں وہ سڈن نہیں ہونی چاہیے، گریجول چینج ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اس میں ثابت قدمی آتی ہے۔ اگر سڈن چینج ہو تو وہ عادتیں جیسے استاذہ بتا رہی تھی، ہیبٹس بھی چینج کرنی ہو تو وہ گریجول ہونی چاہیے، سڈن نہیں ہونی چاہیے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے، ویری نائس۔ اس لیے کہ تدریج کا جو اصول ہے، گریجویلٹی کا جو اصول ہے نا، وہ ہمارے دین کا بہت اہم اصول ہے اور اس کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ ام حبیبہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی یہ جو الحمدللہ ہمارے لیے فجر اور مغرب کی نماز اللہ نے فرض کی ہے نا، تو اس میں ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ مغرب کے وقت میں کتنی ارواہیں اترتی ہیں اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کتنا سکون والا، تو یہ مجھے الحمدللہ بہت اچھا لگا کہ الحمدللہ اس ٹائم پہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فائزہ امجد آپ جی باجی، مجھے باجی مجھے 2 پوائنٹس جو ہے نا وہ کلک کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ جیسے ڈارکنیس کی بات کی نا، اندھیرے کی، رات کو بالکل اندھیرا کر کے سوئیں، تو وہ اندھیرا اگر ہم نیچرلی بھی دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے ستارے ہیں نا ان کی تھوڑی سی روشنی رکھی ہے، بالکل اندھیرا نہیں ہوتا اور ہلکی سی لائٹ رہتی ہے، اسی طرح ہم ہلکی سی لائٹ سے ہی سکون محسوس کرتے ہیں، بالکل اتنا کہ جیسے ریفلیکشن آ رہا ہو۔ اور دوسری چیز یہ وجہ مجھے لگ رہی تھی کہ دن اور رات کو نا ہم حالات سے بھی تعبیر کرتے ہیں نا، کہ دن اچھے، زندگی کے اچھے، اور رات کو ہم جیسے کچھ ایسے حالات آتے ہیں جیسے کچھ پریشانیاں یا بیماری یا کچھ بھی، تو اس کو اندھیرے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہاں مجھے ایک چیز بہت کلک کی کہ اندھیرا ہماری باڈی کے اندر کے حلیوں کو وہ جو کر رہے ہیں نا، وہ مطلب ایک طرح سے ہماری صحت کے لیے اور اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری روحانی صحت کے لیے جو ہے نا، وہ جو کوئی بیماری یا خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آتی ہے نا، وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے پھر، یعنی روشنی کے ساتھ اندھیرے بھی ہماری زندگی کے لیے کتنا افیکٹو کام کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو ہم تو پھر سوئیں نہ ہم میں سے جن لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ رات کو بھی دن بنائے رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جسم بالکل ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور اگر اس کو بہت زیادہ لمبی ہیبٹ بنائی جائے تو جسم تھکنے لگتا ہے۔ تو جو نیچرل سائیکل ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ الکا آپ کہیے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے تو کافی سارے پوائنٹ اس کے لکھے ہیں اپنی ڈائری میں، لائک مجھے دن رات کا واقعی اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس کرواتے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، دن ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں یہی نشانی ہے، جیسے زیادہ تیز اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر آدھی رات ہو جاتی ہے، پھر پرسکون ہر طرف محسوس ہوتا ہے، اور جیسے مارننگ میں جب ایک ٹائم آتا ہے جب بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس کیا اس چیز پر بھی بہت زیادہ۔ پھر استاذہ نے ہمیں اسی کے اندر ہی بتا دیا کہ آپ دن کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، رات کی دعاؤں کی برکت، دن کی دعاؤں کی برکت۔ پھر جیسے پورا ساری ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور ایک اتنی بڑی بات کا پتہ چلا، لائک ایک دن ہم جیسے ہم سوتے ہیں، نیند میں جاتے ہیں اور ہم سکون پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں مر جانا بھی ایک اس کی روح کا چلے جاتا ہے اللہ کے پاس، اور پھر ایک دن اتنا بڑا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھائیں گے، دوبارہ جی اٹھنے کے لیے وہ دن ہوگا، بندوں کے لیے اتنی ساری نشانیاں سیکھنے کے لیے، جب وہ طلوع ہوگا اور پھر
वाकई मैं फील करती हूँ एक और बात, जब जैसे जैसे दिन खत्म होने लगता है तो वाकई तबीयत बड़ी अजीब सी हो जाती है, ऐसे लगता है हम थक रहे हैं, जैसे दिन सूरज गरूब हो जाता है जब, तो वाकई मेरी मेरी तबीयत में भी ये बेचैनी और डिप्रेशन सा मुझे फील होता था। तो लेकिन जब मैंने ये लेसन पढ़ा तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सोच रही हूँ। और फिर मुझे एक बात इतनी लगी, हर दिन रात, हर दिन दिन, और फिर अल्लाह ताला ने जैसे जमीनों आसमान को पैदा किया और इसकी सलाहियत रखी, और ऐसे अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कितनी सारी सलाहियतें रखी, हम पढ़े हैं, हम फिक्र करूब पढ़े हैं, हम अल्लाह ताला को समझ रहे हैं, हम सितारों को देख रहे हैं, हम आसमान को देख रहे हैं, हम जमीन को देख रहे हैं। मेरे पास स्पीचलेस हूँ, बहुत सारी बातें हैं, ये तो खत्म ही नहीं होनी है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आजकल, मैं रात को भी सोते हुए सोच रही होती हूँ ये क्या, पता नहीं। और सम टाइम मैं रोने ला पड़ती हूँ, मुझे तो मेरी तो नींद भी कम हो गई है जब से मैं फिक्र कलू पढ़ना शुरू किया है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। नींद आप प्रॉपर लें, नींद इतनी कम ना करें कि जिससे आप परेशान हो। अल्लाह की आपको खुशी महसूस होनी चाहिए इसको पढ़कर, खुश होना चाहिए अल्लाह की बात को पढ़कर, क्योंकि अल्लाह की बात दिलों को, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कितना कुरान पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर आप। जब ऐसी कैफियत हो तो आप कुरान पढ़ा करें। अच्छा, ओके, मैं थैंक यू जाने मैम। के लिए यहाँ मेरे पास शफक आप लेंगी डिस्कशन आगे, फिर मैं आखिर में एक होमवर्क दूंगी। जी हाँ जी शायद जी, शायद शेयर कीजिए। इसी में 505 में है, जैसे अ, एक मशीन जैसे सारा दिन काम करती रहती है, तो इंसान इसी तरह ही है, लेकिन जो ही अंधेरा होता है तो वो उसकी बॉडी काम करना फिर शुरू कर देती है। ना सोने वाले जैसे जो लोग होते हैं तो उनको, अगर वैसे भी आप आसपास भी देखें तो उनको बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, और कहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहबा बता रही थी कि कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज इसी तरह ही प्रवेश पाते हैं। तो इसलिए हमें रात की नींद लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि कोई जिंदा चीज ऐसी नहीं जो नींद के बगैर जिंदा रह सके। ये अल्लाह का ही एक, वो कहते हैं ना, राजों में से एक राज है, और उसकी हिकमत है कि हमें रात को भी सोना चाहिए, दिन को कैलूला करना चाहिए, और ये उसकी निशानियों में से है। तो जैसे मैं अर्ली कभी सो जाती हूँ तो 2 घंटे की नींद भी मुझे बहुत होती है कि मैं अपना फजर के 4 आवर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं अब अच्छा 68 हो रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं उसका कोई नेमल बदल नहीं है जो आपकी पहले 2-3 घंटों की नींद है नींद है। अर्ली। जी, कंप्लीट मेडिसिन है, और आंखों के लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो यही है, रात की नींद। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी बॉडी के लिए वही जो आप बात कह रही है ना, जी ये सेल्स बिल्कुल। जो हैं जब उनको मौका ही नहीं दे रहे हम कि वो रिपेयर करें, और जितना भी दिन में हमारी टूट फूट हुई उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं जाके फिर वो चीजें जो हैं वो नजर आने लगती हैं, और वो मसले जो हैं वो सामने आने लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा वापस से रिकैप हो गया। गजाला तारिक, आपने कुछ नहीं कहा आज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रही थी, मुझे इस पे शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का, हम जितना भी शुक्र करें कम है। कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते आए, हमेशा से घरों में चलता है, फिर हमने तफसीर भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब से फिकुल कुलूब पढ़ रहे हैं ना, तो कुरान को एक तो ये कि पता नहीं कितनी दफा दिन में इतनी शक्लों में हमारे सामने कुरान खुलता है, ये कितनी बड़ी नेमत है। वरना सिर्फ कुरान खोला, पढ़ा, तर्जुमा पढ़ लिया, याद कर लिया। अब इससे ये हुआ है, इतनी यानी कि पता नहीं दिन में कितनी दफा खुलता है कुरान। सारा दिन में, रात को भी, आखिर वक्त में भी कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा जो खुशी हुई है ना, और शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला तूने हमारे लिए कुरान को इतना आसान बना दिया है। अल्लाह ताला कबूल कर ले परवरदिगार। और अल्लाह ताला करता है, मैं इससे नाउमीद नहीं होती, करता है तो खोलते हैं ना हम, जो हमारे सामने आता है। वरना हम इस काबिल हैं कि उसकी किताब, इतनी बड़ी किताब, अल्लाह की किताब हम खोल लें, बैठ जाए लेके, तो जितना भी शुक्र किया जाए कम है। और वही जितना अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ोगे, जितना देखोगे, उतना ज्यादा अच्छा है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा शफक, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि वक्त हो गया है तो मैंने फिर टेक ओवर कर लिया, जान मेरे पास मुकम्मल हो गई है। बारकल्लाह फीकुम। अच्छा, ऐसे जनाब कि आप लोगों के लिए अब होमवर्क ये है, एक तो रूटीन का होमवर्क है कि जो आपने हर हफ्ते होता है कि आपने आयात की तिलावत करनी है इंशाल्लाह, और तर्जुमा भी पढ़ना है, और लेसन को एक दफ़ा दोहराई करनी है उसकी, पूरा लेसन एक
دفعہ ایک اسٹریچ میں پڑھیے، کیونکہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اعراب ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کو کلاس کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اور ہوتا ہے، لیکن جب ہم اب اس ڈسکشن کے بعد آپ اگر ایک دفعہ دوبارہ اپنا پورا لیسن پڑھیں گے نا، عربک بھی پڑھیے گا انشاءاللہ اور اردو بھی پڑھیے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ ہم سے جب نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اس میں کیا مزید سیکھا. ہم اسٹارٹ میں ڈسکشن کا سیشن رکھ رہے ہیں نا پریویس ویک کا بھی، کچھ نہ کچھ آپ نے اس میں سے شیئر کرنا ہے، اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے گھر میں بھی بات کرنی ہے. میری ساتھی نے لکھا کہ زیرو کا بلب جلا کے لیٹنا چاہیے، وہ میں نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اندھیرے میں آکورڈ فیل کریں گے، آپ اٹھ کر بلب بھی نہیں جلا سکیں گے، تو ضرور آپ کو زیرو کا بلب یا کوئی باتھ روم کی ایسی لائٹ جس کا دروازہ آپ بند کر لیں اور وہ ہلکی سی آتی رہے، وہ جلا کے سوئیں، لیکن اوور آل کمرے میں اندھیرا ہی کیجیے. اندھیرے کی فیلنگ ہونی چاہیے، فیلنگ کی بات ہے، روشنی کی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے. اب ایک ہوم ورک جو میں یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس دفعہ سب نے انشاءاللہ ایسے سونا ہے. ایک ہوم ورک جو اور دینا چاہتی ہوں وہ دیکھیں کہ آج کے لیسن کے اینڈ میں کتنی خوبصورت وہ بات کر رہے ہیں کہ فسبحان الذی خلق کل شیء قدرہ تقدیرا، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں نا، اور پھر آخر میں مزید بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ فسبحان من خلقہا فسبحان من دبرہا وسبحان من سیرہا وسبحان من نورہا. سبحانہ سبحانہ سبحانہ، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے. تو اس ہفتے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایسی دعائیں جن میں سبحانہ کا لفظ آتا ہو وہ آپ نے مانگنی ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک میں نے مانگ لی. اور آپ ڈھونڈیے دعائیں، ایپ بھی موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہے، دعا کیجیے ایپ بھی موجود ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بھی ہے، آپ دیکھیے. لیکن دعائیں میں سے ہی آپ کو بہت سی دعائیں مل جائیں گی جس میں سبحانہ کا لفظ آتا ہو. اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے ہم نے بہت اس دفعہ انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ویک آپ سے دیکھیں گے کہ کیا آپ نے مانگا اور کیا کیا، اور جو آپ نے پایا اس کو اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہر شر سے بچائے، آپ کے جسم کو طاقت عطا فرمائے اور آپ کی نیند کو آپ کے لیے خوشگوار بنائے، آپ کی صحت کا باعث بنائے، اور آپ کے جاگنے کو دن کو بھی ایسا پروڈکٹیو بنائے کہ آپ اس سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر پائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.